مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسباق تاریخ کے ایک اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پر بات کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ کہ اسلام زمین کے چاروں طرف پھیل جائے اور تمام آباد دنیا میں اسلام کے نشانات دکھائی دینے لگیں۔ اسی کے سبب وہ ایک صحابیہ کا قصہ بیان کرتے ہیں جن کا نام ام حرام بنت ملحان تھا۔ ان کا نکاح حضرت عبادہ بن الصامت انصاری سے ہوا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیرونی ملکوں کا سفر کیا اور اب قبرص میں ان کی قبر ہے۔ ان کی قبر کو وہاں قبر المرات الصالحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر حمص یعنی شام میں ہے، حالانکہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہی معاملہ بیشتر اصحاب رسول کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن آج اگر آپ مکہ اور مدینہ جائیں تو وہاں آپ کو بہت کم صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ ان میں اکثر کی وفات ایشیا اور افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہوئی اور وہیں ان کی قبریں ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم لوگ اختلاف نہ کرو بلکہ تم ملکوں اور شہروں میں جاؤ اور ہر جگہ کے لوگوں تک میری طرف سے میرا پیغام پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی جس کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ باہر کے ملکوں میں جا کر وہ تجارت کرتے تھے یا محنت سے اپنی روزی کماتے تھے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے تھے جو ان کو پیغمبر آخر الزماں کے ذریعے ملا تھا۔ اس طرح ہر شخص اسلام کا سفیر بن گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام زمین کے چاروں طرف پھیل گیا۔ موجودہ زمانے میں مسلمان معاشی اسباب کے تحت ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ اسلام کے سفیر کا کام انجام دے سکیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا یہ سفر صرف معاشی سفر نہ رہے گا بلکہ پورے معنوں میں دعوتی سفر بن جائے گا۔ اس طرح اسلام کی عالمی اشاعت پھر اسی طرح ہونے لگے گی جس طرح وہ دور اول میں ہوئی تھی۔